کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے اتحاد کلیدی کردار ادا کرتا ہے، کیونکہ قوم کے افکار و نظریات جتنے بھی عالی ہوں، جتنے بھی عظیم ہوں، جب صفیں کج دل پریشان ہوں تو منزل کا جو حصول ہے وہ ناممکن سا ہو جاتا ہے۔ جب سب ایک طرف ایک سمت نہیں چلیں گے تو فاصلہ کیسے طے ہوگا؟ مسلم امہ کے لیے جو اتحاد ہے یہ ایمانی فریضہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی مضبوط تھام لو، سب مل کر اور آپس میں پھٹ نہ جانا۔ یہ غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نصاب کے اندر یہ بات شامل ہے کہ انہوں نے انتشار اور افتراق کو ختم کر کے موتیوں کی طرح ایک لڑی میں سب کو پرونا ہے۔ یعنی جس طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حقوق اللہ، حقوق العباد، عدل و انصاف، حسن اخلاق، مساوات، یہ باقی تمام احکامات کے ساتھ ساتھ مسلمان پہ یہ بھی بات لازم ہے کہ وہ اپنی بساط کے مطابق ہر آن اس لگن اور کوشش میں رہے کہ اہل اسلام وہ منظم بھی رہیں اور متحد بھی رہیں۔ اب یہ ڈیوٹی کس کس کی ہے کہ کون کون یہ کوشش کرے؟ کیا صرف علماء کی ڈیوٹی ہے؟ کیا صرف قائدین کی ڈیوٹی ہے؟ نہیں، یہ سب کی ذمہ داری ہے۔ کوئی بندہ یہ نہ کہے میں اپنی نماز پڑھ لیتا ہوں، زکوٰۃ دے دیتا ہوں، صدقہ خیرات کرتا ہوں، میں روزے رکھ لیتا ہوں، یہ میری ذمہ داری نہیں، یہ علماء کی ہے، مشائخ کی ہے، یہ قائدین کی ہے، فلاں فلاں کی ہے۔ ہر وہ بندہ، وہ چاہے شیخ الحدیث ہو، وہ قائد ہو، وہ لیڈر ہو، وہ امام ہو، وہ خطیب ہو، وہ وکیل ہو، وہ پروفیسر ہو، وہ ڈاکٹر ہو، وہ سب کی ذمہ داری ہے کہ امت مسلمہ کو وہ جوڑنے کی کوشش کرے، وہ توڑنے کی کوشش نہ کرے۔ کیونکہ اللہ رب العزت نے کسی ایک بندے کو یہ خطاب نہیں دیا یا کسی ایک طبقہ کو یہ حکم نہیں دیا، بلکہ سب کے لیے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب مل کر اس امت کی جو کشتی ہے اس کو پار لگا سکتے ہیں۔ جہاں پر بندہ انفرادی طور پہ کوشش کرتا ہے وہاں وہ اجتماعی طور پہ کوشش کرے کہ امت مسلمہ وہ ٹوٹے نہ بلکہ وہ جڑ کے رہے۔ کیونکہ حدیث مبارکہ میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے جو جوڑتا ہے دلوں کو، رشتوں کو جوڑتا ہے، امت کو جوڑتا ہے، اللہ رب العزت اس کو بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہ اس کے لیے خوشخبری ہے۔ اور جو رشتوں کو توڑنے کی کوشش کرے، جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا۔ جماعت کے ساتھ رہنا چاہیے، اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہنا چاہیے۔ جو جماعت سے علیحدہ ہوتا ہے اس کے لیے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شاذہ ہے۔ شاذہ اس بھیڑ کو کہتے ہیں جو ریوڑ سے جدا ہو جائے۔ جب ریوڑ سے جدا ہوتی ہے تو پھر وہ اسے بھیڑیا پکڑ لیتا ہے اور وہ ہلاک ہو جاتی ہے۔ تو موجودہ دور کے اندر بھی یہ سب کے لیے یہ پیغام یہی ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ رہیں، مسلمانوں کے ساتھ وہ اکٹھے رہیں، ورنہ کیا ہوگا؟ بھیڑیے نما لوگ موجود ہیں، لبرل قسم کے، سیکولر قسم کے، لادین طبقہ جو ہے وہ اس وقت موجود ہے۔ آپ نے حال ہی کے اندر اسمبلی کے اندر ایک بندے نے کہا کہ کسی مذہب کو کسی مذہب کے اوپر فوقیت نہیں ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو سیکولر ہیں، جو لادین طبقہ سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ اگر ایسے لوگوں کے ہتھے چڑھ گئے تو پھر کیا ہوگا؟ ہلاک ہو جائے گا بندہ۔ یا وہ بندہ جو کہے کہ میرے پاس علم بہت زیادہ ہے تو میرا کوئی بندہ کچھ بگاڑ نہیں سکتا، تو ان کے لیے بھی اللہ رب العزت کا یہی حکم ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ رہیں، وہ مسلمانوں کے ساتھ رہیں، وہ اکٹھے ہو کے رہیں، وہ اتحاد کے ساتھ رہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور یہ کہ میرا سیدھا رستہ یہ ہے کہ اس پر چلو اور راہیں نہ چلو، اور وہ راہیں تمہیں اس کی راہ سے جدا کر دیں گی، اور یہ تمہیں حکم فرمایا کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ اب پرہیزگار بندہ کون ہے؟ متقی کون ہے؟ کہ جو اکٹھے رہتا ہے،
جو مسلمانوں کے ساتھ جڑا رہتا ہے، جو علیحدہ رہے گا، صراط مستقیم سے ہٹے گا تو وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اور کئی ایسی راہیں ہیں، مرزئی ہیں، قادیانی ہیں، غیر مسلم ہیں، لادین طبقہ ہے جو بندے کو ہلاک کر دے گا۔ تو سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ اکٹھے رہے، مسلمانوں کے ساتھ رہیں۔ جماعت کے اندر اختلافات یہ ہوتے رہتے ہیں، یہ فطری بات ہے، لیکن اس اختلاف کو لے کر اور رستے جو ہیں وہ نہ نکالے جائیں، امت مسلمہ کو پریشان نہ کیا جائے، اس معاملے کو بیٹھ کے حل کیا جائے، اور حل کر کے تاکہ امت مسلمہ جو ہے وہ بکھرے نہ، وہ انتشار کے اندر نہ جائے، بلکہ وہ اکٹھی رہے۔ اور جو بندہ بھی جس سیٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، جس عہدے پر بیٹھا ہوا ہے، اس کی وہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی کوشش سے لوگوں کو وہ اکٹھا کرے۔ جو اس کو اللہ رب العزت نے صلاحیتیں دی ہیں تو وہ اس صلاحیتوں کا استعمال کرے، وہ لوگوں کو اکٹھا کرے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر فرمایا، اور یہ پہلی امتوں کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 105 ہے۔ اور ان جیسے نہ ہونا جو آپس میں پھٹ گئے اور ان میں پھوٹ پڑ گئی بعد اس کے کہ روشن نشانیاں انہیں آ چکی تھی، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اس میں دو چیزوں کا ذکر ہے جن کی وجہ سے ان کے اوپر بہت بڑا عذاب آیا۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ تفرقہ، لوگوں کو آپس میں پھوڑنا، لوگوں کو آپس میں توڑنا، انتشار پھیلانا۔ اور دوسرا، روشن نشانیوں کے باوجود اختلاف برائے اختلاف۔ اس وقت ہمارے پاس قرآن پاک موجود ہے، سرکار کے فرامین موجود ہیں، بزرگوں کی زندگیاں ہمارے سامنے موجود ہیں، اور ہمیں اپنی صفوں کے اندر نظر دوڑا کر رکھنا چاہیے کہ کہیں ہمارا حال بھی معاذ اللہ ایسا تو نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوا تو دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ خاص کر موجودہ حالات کے اندر میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنی انانیت، اپنی پیری مریدی اور اپنے حلقہ احباب سے بلند ہو کے پوری ملت کے کندھے سے کندھا ملا کر یک آواز ہو کر عالم کفر کو ہمیں للکارنا ہوگا، ورنہ ہر دور کے مورخین کی طرح اس دور کے مورخین بھی لکھیں گے کہ جب باطل حملہ آور ہو رہا تھا تو کون تھے جو حق پرست تھے، جو سینہ تان کر اپنا ان کے آگے سیسا پلائی دیوار وہ بنے ہوئے تھے، حق، انہوں نے حق پہ چلتے ہوئے ڈٹ کر ان کا مقابلہ کیا۔ اور کون سے ایسے لوگ تھے جو مصلحتوں کے تحت یا اپنی خواہشوں کے پیچھے لگ کے وہ پیچھے بیٹھے رہے اور انہوں نے دین کا کام نہ کیا، امت مسلمہ کو جوڑنے کا کام نہ کیا۔ مورخین تو جو لکھے گا، اللہ رب العزت نے جن فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے وہ فرشتے وہ لکھ رہے ہیں، وہ لکھیں گے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ پیش ہوگا، اور اس وقت بندے کو جو پریشانی ہوگی اور اس کے بعد پھر موقع نہیں ملے گا۔ اس لیے ہر بندہ اپنا اپنا کردار ادا کرے، توڑنے کی کوشش نہ کرے بلکہ وہ جوڑنے کی کوشش کرے۔ دعا ہے اللہ رب العزت کی پاک مقدس بلند بارگاہ میں اللہ رب العزت ہمیں ہر فتنوں سے محفوظ رکھے اور امت مسلمہ کا اتفاق اور اتحاد وہ قائم و دائم فرمائے۔ وما علیہ